آنے والے قرائے کرام اور قابل قدر سامعین محترم، قرآن مجید بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس نے فصاحت میں، بلاغت میں، معنی کی گہرائی میں اور اس کی عبارت کی خوبصورتی نے بڑے بڑے شاعروں، ادیبوں، لبیبوں کے کلام کو بے اثر کر کے رکھ دیا، اور اس جیسی کتاب اس سے پہلے تو آئی نہیں اور اس کے بعد ممکن نہیں۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا ہے، اس وقت عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء اور ادیب تھے۔ مجینہ و مجان کے بازاروں میں بڑے بڑے شعراء آ کے کلام پڑھتے تھے، اور نزول قرآن سے پہلے کعبۃ اللہ کے دروازوں کے ساتھ بھی مختلف شعراء کا کلام لٹکا ہوا نظر آتا تھا، گویا کہ جو ایک طرح کا چیلنج ہوتا تھا کہ اس سے بہتر اگر کوئی کلام پیش کر سکتا ہے، کوئی ادب پیش کر سکتا ہے، کوئی شعر و نثر پیش کر سکتا ہے تو وہ لے آئے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے خود چیلنج دے دیا کہ فاتو بسورۃ من مثلی، پورا قرآن نہیں، اس کی سورتوں جیسی کوئی ایک سورت تم لا کے دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بلا لو اپنے رفقا کو اور اپنے ادیبوں کو، شاعروں کو، لبیبوں کو، فصیحوں کو، خطیبوں کو، سورہ الکوثر جیسی کوئی ایک سورت تو لا کے دکھاؤ۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے، ہر وہ شاعر اور ادیب جس کے اندر دیانت و امانت پائی جاتی تھی، جب اس نے اللہ کا یہ کلام سنا تو وہ یہ کہہ اٹھا کہ رب کعبہ کی قسم ہے یہ کلام کسی انسان کا نہیں، اور واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب رحمان کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم کتاب جو ہماری رشد و ہدایت، فوز و فلاح، کامیابی و کامرانی، ترقی اور عروج کے لیے نازل فرمائی ہے، یہی کتاب ہدایت ہے، یہی کتاب رہنمائی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس سے ہم اپنی تہذیب و تمدن کے خط و خال کو درست کر سکتے ہیں، جس سے اپنے معاشی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے سیاسی نظام کو صراط مستقیم پر لا سکتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس سے معاشرے سدھر سکتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس سے افراد کا تزکیہ اور مجتمع کی اور معاشرے کی پاکیزگی اور تطہیر کا سماج جس سے میسر آ سکتا ہے، وہ اللہ کا قرآن۔ حضرات گرامی، رب العالمین نے خود فرمایا
هو الذی ينزل على عبدی آیات بینات، وہ ذات، وہ اللہ جس نے اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی یہ آیات بینات طیبات طاہرات اتاری، نازل فرمائی۔ مقصد ان کے نزول کا کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ان آیات کے ذریعے، کتاب اللہ کلام اللہ کے ذریعے یہ پیغمبر، یہ نبی، یہ راہبر، یہ رہنما تم کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے آئے، گمراہی سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے یہ کلام اس لیے اتارا ہے، اور پھر دیکھیے کیا فرمایا، يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِي۔ بات کیا سمجھ آئی کہ نازل کرنے والی ذات وہ اوپر ہے، جس پہ نازل کیا جا رہا ہے وہ نیچے ہے، اور یہ جو بات کی جاتی ہے جی اللہ کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا تو کوئی مکان نہیں ہے، یا یہ بات کہی جاتی ہے وہ تو ہر جگہ پر ہی موجود ہے۔ الرحمن علی العرش استوى ينزل علی عبدی، اس نے اپنے بندے پر اپنا کلام، اپنی آیات بینات اتاری ہے۔ بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ اوپر ہے، اور یہ قرآن اوپر سے نیچے آیا ہے۔ یہاں فرش پر بیٹھ کر کسی نے اس کو نہیں گھڑا، اس کو نہیں بنایا، اس کی ترتیب نہیں لگائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتارا ہے۔ ينزل علی عبدہ آیات بینات، یہ اوپر سے آیا ہے، اور پیغمبر انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، وہ کتاب جو اوپر سے نیچے آئی ہے اور نیچے رہنے والوں کے لیے آئی ہے، یہی وہ کتاب ہے کہ جو نیچے سے انسان کو اٹھا کے بلندیوں تک لے جانے والی ہے۔ یہی کتاب نیچے سے اوپر لے جانے والی، بلندیوں تک پہنچانے والی۔ بات میری نہیں، فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا نافع بن عبد الحارث گورنر مکہ شہر عثفان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور ملاقات مقصد ہے کس سے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا مکے کے گورنر سے کہ اپنے پیچھے گورنر کس کو بنا کے آئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جس کی توجہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، جس کی نہیں تھی اس نے بھی کھڑا کر دیا، یعنی عزم کر لیا ہے کہ توجہ رہے گی۔ میں نے تقریباً 5 منٹ مزید گفتگو کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں، توجہ کیجئے گا۔ پوچھا کہ اپنے پیچھے کس کو گورنر بنا کے آئے ہو؟ کہا عبد الرحمن ابن ابزہ کو۔ ابن ابزہ کو کہا من ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ جواب دیا مولم من موالینا، ہمارے نوکروں میں سے نوکر ہے، غلاموں میں سے غلام ہے۔ کہا کیوں؟ ہاشمیوں پر، قریشیوں پر، سادات پر، سیدوں پر، سرداروں پر ایک غلام کو گورنر بنایا تو کیوں؟ کہا اس لیے بنایا ہے انہو قارئ لکتاب اللہ، یہ کتاب اللہ کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کے علم کا ماہر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دہرایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج و عزت دیتا ہے، ترقیاں عطا کرتا ہے، جو اس سے ناتا توڑ لیتے ہیں اللہ انہیں پسپا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اوپر سے یہ کتاب نیچے آئی ہے، ہم نیچے رہنے والے لوگوں کے لیے آئی۔ کیوں آئی ہے؟ ہماری بلندیوں کے لیے، رفعتوں کے لیے، اونچائیوں کے لیے، اعلیٰ مقام کے لیے، اونچے مرتبے کے لیے، اور ہمیں اندھیروں سے
اجالے کی طرف لانے کے لیے. کیا کہا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. جب بات ظلمات کی آئی ہے تو اللہ نے جمع کا صیغہ بولا ہے. جب نور کی آئی ہے تو اللہ نے واحد کا صیغہ بولا ہے. کیا مطلب؟ کہ روشن راہ ایک راہ ہے، گمراہی کی راہیں بے شمار ہیں، اور روشن راہ کون سی راہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میری سیدھی راہ ہے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اور یہی روشن راہ. اللہ اکبر و کبیرہ. رب العالمین فرما رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے اتاری آپ کی طرف میرے پیغمبر. کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربک الى صراط العزیز الحمید. جو غالب اور تعریفوں والا رب ہے، اس کے راستے کی طرف بلانے کے لیے بات یہ سمجھ آئی دنیا کے اندر واحد کتاب جو اللہ کی طرف بلانے والی، اللہ کی توحید سمجھانے والی، اللہ کے حقوق بتانے والی، اللہ کی عظمتیں بتانے والی، اللہ کی توحید اور توحید کی اقسام بتانے والی، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتانے والی دنیا کے اندر کوئی کتاب ہے تو وہ فقط اللہ کا قرآن ہے. اور یہ اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منه. اللہ نے اس کتاب کی قسم اٹھائی. کیا وہ کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا جائے؟ کیا یہ کتاب اس قابل نہیں ہے؟ یقیناً ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس کتاب کے قابل ہیں یا نہیں. کوئی شخص اگر اس کو نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، غور و خوض نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کتاب اس قابل نہیں ہے. بلکہ صورتحال کیا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. صورتحال یہ ہے کہ وہ انسان اس کتاب کے قابل نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس کتاب کے قابل بنانا، ہم نے اپنے آپ کو اس کتاب کے قابل بنانا. جب ہم اس کتاب کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں گے، ہمارا رب العالمین سے تعلق جڑ جائے گا. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اندھیروں سے نکل آئیں، گمراہیوں سے نکل آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے، گندی بری خصلتیں اور عادات سے ہم نکل آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے حضرات کہ اس کتاب کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہوگا. قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق جس کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور وہ حق کون سا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ جس طرح قرآن کی تلاوت کا حق ہے اس طرح تلاوت کی جائے. تو یہ آپ تلاوتیں سن رہے ہیں اور یہ رات گئے تک سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں ان طلباء کو جو ادارہ حاضہ سے حفظ کر کے اور تجوید پڑھ کے آج سند فراغت لیں گے، اور مبارکباد ہے والدین ان کے لیے، اور اسی طرح ہمارے برادر